السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لمس جنونیت بائی عریشہ خان پارٹ 10۔ ہیلو باس، کام ہو گیا؟ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، وہ اس طرح مسکراتے ہوئے بھی حسن کا پیالہ ہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی بآسانی اس پر دل ہار سکتی تھی۔ اف تعبیر علی، اف! اور کتنا بھاگو گی مجھ سے؟ آخر آنا تمہیں میرے بھی پاس پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم میرے علاوہ کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ اپنی نیلی آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ مسکرانے لگا۔ لگتا ہے کل شام مجھ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہوگی، شاید تبھی تو آج اپنے آفس نہیں گئی۔ خیر، تمہارا نہ جانا میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ وہ موبائل کو کسی فالتو شے کی طرح اچھالتا ہوا کہنے لگا، مگر تبھی اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ جب نظر اسکرین پر گئی تو بازل لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کیا۔ سر، وہ تعبیر علی، بہت جلدی یاد آیا ہے تمہیں؟ آتش کے سخت لہجے پر اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ نہیں باس، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر صحیح کیا ہے؟ آتش نے ایبرو کا زاویہ بنایا، جس پر بازل نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ تعبیر علی کے فادر… بازل نے آتش کو پوری بات تفصیل سے بتائی، جسے سن کر وہ اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اچانک سے کیا ہو گیا اس کے فادر کو؟ سر، پتہ نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی خبر ملی ہے۔ تب سے تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ ہاں؟ گڈ ڈیم اٹ! وہ اس پر بھڑکتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر کے فون کوٹ کی جیب میں رکھتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے ابھی۔ دوسری طرف، آپ ہی پلیز روئیے مت، شاہویز آتا ہی ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنا تعارف تو کروا ہی دیا تھا، کیونکہ افتخار صاحب نے تعبیر سے حریم کی بہت باتیں کی تھی۔ اس وجہ سے اسے حریم کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ حریم کو یہاں آئے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ حریم، آپ نہیں جانتی، میرے بابا جان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تعبیر کی بات پر حریم نے نظریں جھکا لی تھی، کیونکہ اس کے تو بابا بھی اس دنیا میں نہ تھے۔ ابھی وہ وہیں بیٹھی تعبیر کو چپ کروا ہی رہی تھی، جب شاہویز وہاں آتا ہوا نظر آیا۔ آپی، شاہویز! حریم کی بات پر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہویز سر جھکائے کھڑا مسلسل اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہویز، مجھے جاب سے نکال دیا ہے۔ بچی کچی جو آس تھی وہ اب دم توڑنے لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر تم پریشان مت ہو، مجھے گھر لے چلو، میں کوشش کرتی ہوں کچھ پیسے مل جائیں گے جو میں نے تمہاری یونیورسٹی کے لیے رکھے تھے۔ باقی کا انتظام ہم کسی طرح سے کر لیں گے، اور پھر تمہاری سیلری بھی تو ہے نا؟ تعبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ سامنے کھڑا اس کا بھائی بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ شاہویز نے جیب سے کچھ رقم نکال کر تعبیر کے ہاتھ میں رکھی۔ 20,000! وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی جاب سے نکال دیا گیا ہے آپی، میرے پاس فی الحال صرف 4,000 تھے۔ اس نے مایوسی سے نظر جھکائی، جس پر وہ مزید حیران ہوئی۔ تو یہ باقی کے پیسے یہ کہاں سے آئے؟ آپی، میں نے بائک بیچ دی، کیونکہ وہ قسطوں پر لی تھی، اس لیے جسے بیچی تھی باقی کی قسطیں وہ خود ادا کر دے گا۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا جب اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی پسندیدہ چیز کو بابا کے علاج کے لیے بیچ دیا تھا۔ کیا؟ سکتے کی حالت میں اچانک سے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، جس پر حریم نے اسے تھاما تھا۔ آپ یہاں بیٹھ جائے، اور پلیز شاہویز، تم ایسے تو نہ رو، مجھے بتاؤ کتنی رقم چاہیے، شاید میں کچھ کام آ سکوں۔ حریم کی بات پر شاہویز بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کا دل شاہویز کی آنسوؤں کو دیکھ کر کب سے تڑپا جا رہا تھا۔ نہیں حریم، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ مگر شاہویز… پلیز حریم، اگر آپ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو بس میری آپی کو سنبھال لے، باقی میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا سامنے لائن سے لگی کرسی پر آ بیٹھا۔ افتخار علی، ان کا جلد سے جلد ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دو، پیمنٹ میرا بندہ کرتا ہی ہوگا۔ آتش فون پر حکم سناتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ وہ واقعی ٹینشن میں تھا، کیونکہ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ آج جو کرنے جا رہا تھا اس کی وجہ سے تعبیر نہ جانے کتنی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے رونے میں مصروف تھی جب ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، پلیز آپ تھوڑا اور وقت دے دیں، میں کوشش… اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے بابا کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ وہ حیرانی اور تعجب کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ تعبیر حیرت سے حریم کو دیکھنے لگی، جس کا بھی یہی حال تھا۔ شروع ہو چکا ہے؟ مگر کیسے؟ میں نے تو ابھی پیمنٹ…
یہ دنیا ایسی ہی نہیں چل رہی، اس دنیا میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظوں کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا، مگر یوں اچانک سے ایک سب کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر لسن، کیا میں جان سکتا ہوں کون ہے جنہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ شاہویز کی بات پر تعبیر بھی متفق تھی۔ ضرور، وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں آتے ہوں گے، آپ خود مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں کہتا ہوا واپس اندر چلا گیا، جبکہ شاہویز اور تعبیر کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ سر پلیز آٹوگراف، پلیز پلیز سر، سر ایک سیلفی پلیز سر، سر آٹوگراف پلیز سر۔ وہ تمام نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے گارڈز کے درمیان میں چلتا ہوا ہاسپٹل کے اندر آ پہنچا۔ انہیں اندر آنے نہ دینا یاد رہے، مجھے کراؤڈ نہیں پسند۔ وہ گارڈ کو تنبیہ کرتے ہوئے اپنی مضبوط رعبدار شخصیت کے ساتھ چلتا ہوا اندر کی جانب آیا۔ جب نظر سامنے بیٹھی تعبیر پر گئی۔ یہ شور کیسا ہے شاہویز؟ تعبیر کے سوال پر شاہویز نے کندھے اچکائے۔ جب بہت سے ڈاکٹر سامنے کی طرف جانے لگے۔ وہ ہے جنہوں نے آپ کے بابا کا علاج شروع کروایا ہے۔ ڈاکٹر نے شاہویز کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کو اشارہ کیا۔ تعبیر کو اب تجسس ہونے لگا تھا، آخر کون تھا وہ شخص جس کے آس پاس تمام لوگ موجود تھے، جس وجہ سے وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ کون ہے آخر وہ؟ حریم بھی غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے بچے ان کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہویز سمیت تعبیر اور حریم بہت حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بچے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں جتنے بھی معذور بچے ہیں ان سب کا علاج یہی سر کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت احسانات ہیں ہمارے ہاسپٹل پر۔ اب تعبیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی بھی طرح اس کی شکل دیکھ لیں۔ جی ضرور، ایکسکیوز می۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اس بڑے مجمع سے نکل کر باہر آیا، مگر جب تعبیر کی نظر سامنے سے آتے آتش دورانی پر گئی تو بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے آتا دیکھنے لگی۔ لائٹ گرے 3 پیس، برانڈڈ بلیک شوز، برانڈڈ واچ، سن گلاسز اور اپنے ہیئر سٹائل کو سنوارتا ہوا اسی کی طرف تو آ رہا تھا۔ تعبیر بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاہویز نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہینڈ شیک کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا تعبیر کی جانب رخ کیے کھڑا ہوا، اپنی پرکشش بلو آئیز سے گلاسز ہٹا کر۔ جب اس نے تعبیر کو دیکھا تو ان کی نظریں ٹکرائی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ ساتھ چھوٹی سی ناک بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی چوڑی دار پیجامہ فراک میں کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ آتش نظر بھر کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھور رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بلو آئیز سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو سرخ ناک لیے اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ آتش کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ اس کی تھپکی نگاہوں سے نظریں ہٹائے۔ وہ مسلسل اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ آتش، کیسے ہیں آپ؟ ابھی وہ تعبیر سے کچھ کہتا جب ڈاکٹر کے سلام کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تعبیر کو اس وقت کسی ڈرامے باز سے کم نہ لگ رہا تھا۔ سر، یہ ان کے سن ہے اور یہ ڈاٹر، جانتا ہوں۔ ڈاکٹر کی تعارف کروانے پر آتش نے تعبیر کو معنی خیزی سے دیکھا، جبکہ وہ اب تک حیران تھی۔ آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر تو کیا آتش دورانی سر نے یہ سب؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے مسٹر شاہویز۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، تھینک یو سو مچ سر، آپ نہیں جانتے آپ نے ہماری کتنی زیادہ مدد کی ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے بابا جان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ نو نیڈ، اپنے فادر کا اچھے سے خیال رکھنا۔ آتش نے مختصر سا کہہ کر پیچھے کسی کو اشارے سے بلایا اور وہ اس کا گارڈ تھا۔ آتش کے اشارے پر اس نے کوئی چابی نکال کر شاہویز کی جانب بڑھائی، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری بائک کی چابی ہے، بہتر ہوگا نیکسٹ ٹائم جلد بازی میں کام لینے کی بجائے دماغ سے کام لو۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، میرے اسسٹنٹ کا کارڈ ہے، اس میں میرا نمبر ہے، کام آئے گا۔ وہ تھوڑے سخت مگر دھیمے لہجے میں کہتا ہوا شاہویز کو مزید حیران کر گیا تھا۔ سر، آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب؟ میرا مطلب ہوتا ہے چلتا ہے، ٹیک اٹ ایزی، ایکسکیوز می۔ وہ یک طرفہ مسکراتے ہوئے ایک نظر تعبیر کو دیکھتا ہوا وہاں سے دوسرے وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی بات کے مطابق وہ کسی معذور بچے سے ملنے گیا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، میں نے کہا تھا نا وہ کتنے اچھے ہیں۔ شاہویز کی بات پر تعبیر نے بیزاری والے انداز سے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کتنا بہتر جانتی تھی کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ دوسری طرف
آخر کون تھی وہ لڑکی اور کیا تعلق تھا زوریز کا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ جب سے آئی تھی اسے کچھ ہوش نہ تھا سوائے اس منظر کے جو وہ دیکھ کر آئی تھی۔ اسے اور کچھ یاد نہ تھا۔ وہ بکھرے بالوں کو دونوں مٹھیوں سے مزید دبوچنے لگی۔ اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے آج صبح ہی کہا تھا نا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا تھا، تو پھر کیا اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ اسے شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مشکل اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ بیڈ پر آ بیٹھی، سائڈ ٹیبل پر سے سر درد کی میڈیسن نکال کر پانی کے ساتھ لی اور آنکھیں بند کیے وہیں پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے آغوش میں لے لیا تھا، البتہ یہ تو وقتی سکون تھا، آگے اور کیا کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ دوسری طرف رات کا وقت تھا جب افتخار صاحب کو ہوش آیا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تعبیر اور شاہویز سمیت حریم بھی ان کے ساتھ روم میں چلی گئی، جہاں افتخار صاحب کی طبیعت اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہیں وہ لوگ انہیں بتا چکے تھے کہ ان کا علاج آتش زدانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ افتخار صاحب کی بات پر تعبیر سکتے کی حالت میں کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ بابا جان وہ تو کب کے چلے گئے؟ چلے گئے؟ افتخار صاحب نے حیرانی سے کہا۔ جی بابا جان، وہ تو آدھے گھنٹے کے بعد ہی واپس چلے گئے تھے۔ افتخار صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی رہی تو ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ عہد کرتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ حریم آئزل کو کال کرنے کی غرض سے باہر چلی گئی۔ بابا میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ شاہویز بہانہ کرتا ہوا وہاں اس کے پیچھے چلا گیا۔ اف آئزل، کہاں ہو تم؟ پلیز پک اپ دی کال۔ وہ کینٹین کے سامنے کھڑی مسلسل اس سے کال پر کال کی جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ تھا۔ حریم جی؟ پیچھے سے آتے شاہویز کی آواز پر وہ پلٹی۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہاں حریم جی، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، چلے کچھ کھا لیں۔ شاہویز نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ شاہویز نے دیکھا تھا وہ تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ میں کب سے آئزل کو کال کر رہی ہوں، ریسیو ہی نہیں کر رہی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ حریم نے پریشانی ظاہر کی۔ آپ پریشان نہ ہوئے، اب جب کہ بابا ٹھیک ہو چکے ہیں تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ میرا مطلب آپ تھک گئی ہوں گی نا؟ شاہویز نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں میں بس تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہوں، بس انکل سے مل لوں۔ شاہویز نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں واپس اندر کو چلے گئے۔ حریم نے افتخار صاحب کو اللہ حافظ کیا اور تعبیر سے مل کر وہاں سے گھر جانے کے لیے نکل گئی، جبکہ شاہویز پھر سے کوئی بہانہ بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حریم جی سنیں۔ ہاں؟ وہ جو بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا اچانک رکا۔ حریم جی اتنی رات ہو چکی ہے، آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں میری بائک۔ آگے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں آج وہ بڑی ہمت کر کے اسے فلاورز اور لو نوٹ دے آیا تھا، مگر ابھی اس وقت وہ اس سے اس بارے میں بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی شاہویز، حریم نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اندھیرا بہت ہو چکا ہے، اس وقت آپ کا یوں کسی بھی رکشہ یا بس میں جانا مناسب نہیں۔ آخر تو محبت ہی نہ، وہ اسے اکیلے کیسے جاتا دیکھ سکتا تھا۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی وہ بائک پارکنگ سے نکال کر وہاں سے لے آیا اور حریم اس کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ گئی۔ دوران سفر کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی، مگر شاہویز کو اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سکون سا مل رہا تھا، جبکہ حریم مجبور تھی کیونکہ وہ کبھی بائک پر نہ بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بائک پر بیٹھنے کی ہمت کی تھی، تبھی وہ گرنے سے ڈر رہی تھی۔ تھینکس شاہویز۔ تھینکس تو مجھے کہنا چاہیے، ہمیشہ آپ برے وقت میں ہمارے ساتھ رہی ہے۔ شاہویز کی بات پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ میرا فرض تھا، اللہ حافظ۔ وہ کہتی ہوئی اپارٹمنٹ کے اندر جانے لگی۔ حریم جی، اس کی آواز پر پلٹی۔ مجھے انتظار رہے گا۔ وہ زبانی الفاظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی آخر وہ کس چیز کے انتظار کی بات کر رہا تھا۔ اب 2 دن بعد 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ آئزل کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا بخار تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، مگر اب تک اس کی حالت ویسی ہی تھی۔ جس رات شاہویز اسے چھوڑ کر گیا تھا، اس رات اسے آئزل کے کمرے میں بے ہوشی ملی تھی۔ آئزل کمرے میں بے ہوش ملی تھی۔ بہت مشکل سے اسے ہوش آیا تھا، مگر تب سے اب تک اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریس سے دور رکھنے کا بتایا تھا، مگر اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آئزل کی یہ حالت کس وجہ سے تھی۔ آئزل پلیز ہمت کرو یار، اٹھو کچھ کھا لو۔ حریم نے اس کی پیشانی پر ہتھیلی رکھ کر بخار کا جائزہ لیا، جو کہ اب تھوڑا کم محسوس ہو رہا تھا۔ آئزل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حریم نے اسے سہارا دے کر ٹیک سے بٹھایا۔ حریم میرا موبائل۔
اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، ایزل تم ٹھیک ہو جاؤ پھر کر لینا استعمال۔ حریم نے اس کا موبائل سائلنٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی دوستوں کے میسیجز آئے جا رہے تھے جن کا جواب حریم دے نہیں سکتی تھی۔ حریم پلیز میرا موبائل دو، مجھے چیک کرنا ہے۔ شاید زوریز اسے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا مگر اس کی ضد کی وجہ سے حریم نے اسے اس کا موبائل لا کر دے دیا جس پہ وہ چیک کرنے لگی مگر کوئی میسج نہ تھا۔ ایزل دیکھو، زوریز بھائی نے تمہیں ایک بھی مرتبہ کال کی ہی نہیں، لیکن تمہارے ڈیڈ انہوں نے مسلسل کالز کی ہے جنہیں میں ریسیو نہ کر سکی کیونکہ میں ان سے کہتی بھی کیا۔ دیکھو ایزل میری بات مانو تو ان کی فکر چھوڑو، وہ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتے ہوں گے تو خود تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ حریم اسے مسلسل سمجھائے جا رہی تھی مگر عشق کا بھوت ایسا چڑھا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایزل پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو کتنا وقت گزر گیا، تمہارے ڈیڈ تمہیں کب سے اس لڑکے سے ملنے کا کہہ رہے تھے، شاید وہ پاکستان آ گیا ہو جبھی تمہارے ڈیڈ نے کال کی ہو۔ ایزل اسے ایسے ہی دیکھنے لگی جس پر اس نے اشارے سے اسے کال کرنے کا کہا۔ حریم میں ان سے بات نہیں کروں گی، مجھے نہیں ملنا اس شخص سے، اس نے بیزاری سے کہا۔ ایزل اچھا بس ایک بار بات تو کر کے دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حریم کے سمجھانے پر اس نے اپنے ڈیڈ کو کال لگائی۔ السلام علیکم ڈیڈ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام میرا پرنس بیٹا، کیسا ہے اور کدھر غائب تھی تم؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کاظم صاحب نے فکر مندی اور لاڑ کے ملے جلے انداز میں کہا جس پر وہ گہری سانس لینے لگی۔ ڈیڈ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں بھی ٹھیک میرا بچہ، بتانا یہ تھا کہ میں بہت جلد پاکستان آ رہا ہوں اور اس بار کچھ مہینوں کے لیے۔ کاظم صاحب کی بات پر وہ تھوڑا خوش ہوئی تھی۔ کیا سچی ڈیڈ؟ پھر بتائے آپ کب آ رہے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ بس یہی کوئی 1 مہینے تک، لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ ارتضیٰ کل شام ہی یہاں سے پاکستان کے لیے نکلے گا تو ہو سکتا ہے وہ پرسوں تم سے ملنے آئے۔ میں نے اسے تمہارا نمبر دے دیا ہے۔ جہاں وہ ان کے آنے کی خوشی میں بہت خوش تھی وہیں اس غیر شخص کا نام سن کر پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ایزل یہ کیا کیا؟ اللہ حافظ کے بنا ہی فون بند کر دیا۔ حریم نوٹ کر چکی تھی کچھ تو ہوا تھا۔ ہاں تو کیا کروں؟ اس غیر شخص کے آنے پر خوشی مناؤں، اس سے ملنے کے لیے رضامند ہو جاؤں؟ وہ سخت لہجے میں کہنے لگی جس پر حریم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دیکھو ایزل، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہی شخص ٹھیک ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حریم کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا حریم، کیا کہے جا رہی ہو؟ اس نے مزید آنکھیں دکھائی۔ اف اللہ، اچھا سوری نا آئز، میں بس یہ کہہ رہی تھی جو جیسا چل رہا ہے فی الحال اسے ویسا ہی چلنے دو۔ دیکھو تم خود سوچو، اگر تم ڈیڈ کو اس کے بارے میں بتاؤ گی تو وہ اس سے ملنا بھی چاہیں گے، رائٹ؟ مگر تم اس وقت یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ ہے کہاں اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ حریم کی بات پر ایزل اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور اب اگر تم ارتض نامی شخص سے ملنے سے انکار کرو گی تو ڈیڈ ریزن پوچھیں گے، پھر کیا کرو گی تم؟ اس لیے کہہ رہی ہوں جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو اور بہتر ہوگا تم فی الحال خاموش رہو۔ حریم نے اسے نرمی سے سمجھایا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہی ہو میں شادی کے لیے حامی بھر لوں؟ نہیں یار، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کون سا آتے ہی تم سے شادی کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے تم دونوں کی ہی زندگی کا سوال ہے، یہ فیصلہ وہ اتنی جلدی نہیں کرے گا۔ پہلے تم سے ملے گا، کچھ وقت تمہارے مزاج کو دیکھے گا، تمہیں سمجھے گا، اگر اسے تم سمجھ آ گئی تو آگے بڑھے گا نا۔ تب تک ہو سکتا ہے زوریز بھائی ہی تمہارے ڈیڈ سے مل لے اور مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اس بار وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسے واقعی حریم کی بات سمجھ آ گئی تھی جس پر حریم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو حریم، روز روز کی لڑائی سے اچھا ہے میں ڈیڈ کی بات مان ہی لوں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گڈ، چلو شاباش، اب چلو تمہارا فیس واش کرواؤں، پھر کھانا بھی تو کھانا ہے۔ حریم نے اسے پیار سے کہا جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ دوسری طرف آج پھر سے وہ کال پر کال کیے جا رہے تھے مگر اس بار انہوں نے ہار نہیں مانی تھی جب دوسری طرف سے کال ریسیو کر کے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، امید ہے پہچان لیا ہوگا۔ ان کی بات پر دوسری طرف سے ہاں میں جواب ملا تھا۔ میں مشکل وقت میں ہوں، بہتر ہوگا میری مشکل آسان کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا تم اسے آ کر لے جاؤ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں اور میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات انہیں بتا دینی چاہیے، تبھی آگے کچھ ہوگا۔
दूसरी जानिब से किसी ने ये अल्फाज अदा किए थे, क्या मतलब बता देनी चाहिए, तुमने उसे अब तक कुछ भी नहीं बताया? उन्होंने नासमझी वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैंने अब तक उसे ये सब नहीं बताया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, किस तरह से ये सब संभालूं। उसने अपनी पेशानी रगड़ते हुए कहा। ओह, हिम्मत नहीं हुई या वादे से मुकर रहे हो? जब बड़े बनकर सामने आए थे तब कहाँ से आई थी ये हिम्मत? उन्होंने भी तंज़ी अंदाज में कहा, बात को गलत रुख ना दो, मैं अपने वादे से नहीं मुकर रहा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरी तरफ से धीमी सी आवाज़ में किसी ने कहा था, वक्त? और कितना वक्त? हाँ, तुम जानते नहीं हो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और फिर उसकी ज़िंदगी कभी भी अंधेरे में आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसे। उनके लहजे में डर वाज़े हो रहा था। परेशान मत हो, जहाँ इतना वक्त दिया है वहीं थोड़ा और वक्त दो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं और इस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक ये मसला हल ना हो जाए। दूसरे शख्स की बात पर उन्होंने गहरी सांस ली। मजीद और कितना वक्त? इस साल के आखिर तक का वक्त, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो वहाँ महफूज नहीं तो उसे कुछ दिनों के लिए कहीं और भेज दो जहाँ वो महफूज रहे। ठीक है, अगर इस साल के आखिर तक मैं रहा तो देख लूँगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो तुम अपना वादा कभी ना भूलना, वरना क़यामत के दिन मेरे हाथ होंगे और तुम्हारा गिरेबान होगा। उन्होंने संजीदा से अंदाज में कहा, जिस पर दूसरी तरफ से मजीद तसल्ली मिली, और फ़ोन बंद हो गया। दूसरी तरफ, आप ही घर का सामान ख़त्म हो रहा होगा ना, क्योंकि आखिरी महीना चल रहा है। वो जो किचन में खाना बनाने की गर्ज से खड़ी आतिश दुरानी की मेहरबानी के बारे में सोच रही थी, शाहवेज़ की बात पर उसका सोच का मोहर टूटा। हाँ, ऐसा ही है, मगर तुम परेशान ना हो, मैंने पार्लर ज्वाइन कर लिया है और साथ ही साथ जॉब भी तलाश कर रही हूँ। कल जाऊँगी मैं एक जगह इंटरव्यू देने। ताबिर ने धीमे लहजे में कहा, मगर शाहवेज़ सर झुकाए वहीं खड़ा हो गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? ताबीर जब कैबिनेट खोलने के लिए पलटी तो उसे ऐसे खड़ा पाकर पूछने लगी, आप ही अगर आतिश दुरानी ना होते तो शायद आज हमारे बाबा हमारे बीच ना होते। शाहवेज़ ने संजीदगी से कहा, अल्लाह ना करे ऐसे तो ना बोलो, और वैसे भी वो ना होता तो भी पैसों का इंतज़ाम हो ही जाता। मैंने रायमा को कॉल की थी, वो ले आती कुछ पैसे। रायमा का नाम सुनकर वो जो मायूसी से सर झुकाए खड़ा था अचानक से उसकी तरफ आया। हैं आप ही, बाबा के इलाज के लिए आपने उस ब्लैक ब्यूटी को कॉल की थी कि वो कौन सा किसी मुल्क की शहजादी लगी है जो अचानक से लाख रुपए निकाल कर हथेली में रख देती? शाहवेज़ जिस तरह करंट खाकर आगे बढ़ा था, ताबिर उसे देखती ही रह गई थी। शाहवेज़, क्या हो गया? क्यों उस बेचारी को इतना बुरा बुरा भला कहते हो? ताबिर की बात पर वो उसे बेयकीनी से देखने लगा। बेचारी? आप ही, वो कोई बेचारी नहीं, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। आपको पता है, अभी 2 दिन पहले उसने फेसबुक पर मेरी नई प्रोफाइल पर हंसने वाले कमेंट्स भी किए थे और साथ ही साथ मुझे चूज़ा भी कहा था। अब आप ही बताएं ना, मैं कहीं से चूज़ा लगता हूँ क्या? वो एक स्टाइल से अपने बालों को संवारता हुआ बाहर की जानिब जाने लगा। जब पीछे नजर गई तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। बाबा जान, आप यहाँ? मेरा मतलब वो आप आराम कर रहे थे ना? फिर यहाँ कैसे? आपको डॉक्टर ने आराम का कहा है ना? हा 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 हा, बिल्कुल आपको आराम का ही तो कहा था। वो उल्टी सीधी बातें बनाता हुआ खुद ही हंसने लगा, फिर चुप होकर खड़ा हुआ, जबकि उसके ऐसे रवैये पर ताबीर भी बाहर की जानिब देखने लगी। अरे रायमा बेटी ने तुझे चूजा क्यों कहा? गधा कहना था, गधा। इफ्तिकार साहब की बात पर जहाँ ताबीर व मुशील अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश में थी, वहीं वो चेहरे के अजीब व गरीब जावे बनाए अपनी बहन को देख रहा था। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल मुझे कमरे की तरफ लेकर चल, मुझसे व्हील चेयर चलाई नहीं जा रही। इफ्तिकार साहब की बात पर वो इस बात में सर हिलाते हुए बेचारगी वाला मुंह बनाए बाहर को आया, जहाँ सहन में उनकी व्हील चेयर थी। वो उन्हें कमरे की जानिब ले गया। आया बड़ा फेसबुक पर हीरो बनने वाला, व्हीलचेयर ठीक से चलानी तो आती नहीं, गधा। वो मुसलसल बड़बड़ाए जा रहे थे, जबकि मुंह बनाए उन्हें सहारा देता हुआ व्हीलचेयर से बेड पर बिठाने लगा। बाबा जान, ये ले आपका सूप। ताबिर सूप का प्याला पकड़े उनके कमरे में आई। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, सूप कौन पिलाएगा? शाहवेज जो आंखें घुमाए इधर उधर देख रहा था, अब उनकी जानिब देखने लगा। जी जी बाबा, मैं पिलाता हूँ ना सूप। और नहीं तो क्या, तेरा अपना दिमाग काम नहीं करता। वो बच्ची सुबह से किसी न किसी काम में ही मसरूफ़ है, थक गई होगी, और तो तुझे तो फुर्सत ही नहीं अपने ये झाड़ भूस जैसे बाल बनाने से। एक बार फिर वो उसकी इज्जत अफजाई कर गए थे, मगर अब की बार उन्होंने उसके जान से प्यारे बालों को ऐसा कहा था, मगर वो कर भी क्या सकता था? बेचारा चुपचाप सूप पिलाने में मसरूफ़ हो गया था। दूसरी तरफ शाम का वक्त था जब आयशल के मोबाइल पर मैसेज आया। वो इस वक्त अपने रूम में
اپنے روم میں آرام کر رہی تھی، مگر موبائل کے رنگ ہونے پر چیک کرنے لگی، جس پر زوریز کا نام چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ مگر جو کچھ اس دن اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا وہ اب بھی بھروسے کے لائق تھا؟ یہی سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے اس کا میسج آیا، مگر ایزل نے پھر سے اگنور کیا۔ مگر اب کی بار کال آنے لگی تھی، کیونکہ ایزل نے اس کے میسیجز سین کر لیے تھے، مگر جواب نہ دیا تھا۔ کیا ہوا آئس؟ تمہارا موبائل رنگ ہو رہا ہے، دیکھو کس کی کال ہے۔ حریم، جو اس وقت کچن میں بزی تھی، مسلسل موبائل بجنے کی آواز سن کر اندر دوڑی چلی آئی۔ پتا ہے مجھے کس کی کال ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ حریم سمجھ چکی تھی۔ تو کیا تم بات نہیں کرو گی؟ حریم نے بھی دھیمے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس وقت ایزل کافی سنجیدہ تھی۔ نہیں، مگر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اس کے لیے آج بھی تڑپ رہی تھی، اور جب کال آنے لگی تھی تو وہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں، اگر اسے مجھ سے محبت ہوگی تو وہ بھی میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوگا جتنا میں ہوئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی بستر پر لیٹ کر کمفرٹر میں منہ چھپا گئی، جبکہ حریم کو اس کی حالت اب بھی کچھ خاص بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی، اسے وقت چاہیے تھا سنبھلنے کا۔ حریم واپس کچن میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف وہ جو اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا سامنے رکھی کرسی پر پیر ٹکائے مسلسل موبائل اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ افتخار صاحب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، مگر وہ اس وقت حریم کا نمبر سیو کر کے اسے میسج کرنے کا سوچ رہا تھا۔ بابا جان، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی پارلر سے آئی تھی، کھانا کھانے کے بعد اب چائے بنانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ان صاحب سے پوچھ لو، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ افتخار صاحب کی بات پر وہ شاہویز کو دیکھنے لگی، جو دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر موبائل پر مصروف تھا۔ شاہویز، چائے پیو گے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، 2 کپ ہلکی چینی کی۔ وہ اس وقت اتنا مگن تھا کہ تعبیر کی بات اور بنا رکے کہتا چلا گیا، 2 کیوں، 3 کپ پیو بیٹا۔ ویسے بھی جس سے باتیں کی جا رہی ہے اس سے کر کے دکھانا یہ فرمائشی پروگرام، پھر دیکھنا انجام۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اسے ہوش پر آنے پر مجبور کر گئے۔ وہ جلدی سے تمیز سے بیٹھنے لگا۔ کیا مطلب بابا جان، کس سے بات؟ وہ بوکھلا گیا تھا، کیونکہ افتخار صاحب نے نوٹ کیا تھا جب بھی حریم اس کے سامنے ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی۔ وہی چمک اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بس بڑا آیا مطلب پوچھنے والا۔ ابھی وہ مزید شرمندہ ہوتا، مگر تبھی دروازہ بجنے لگا۔ جا کے دیکھ کون آیا ہے۔ جی بابا جان۔ تو بوکھلاتا ہوا باہر کو چلا گیا۔ تعبیر بھی مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اتنی رات بھلا کون آ گیا؟ 20 سالوں سے ہوں اس گھر میں، مجال ہے جو کبھی کوئی آیا ہو اس بلیک بیوٹی کے بجائے۔ وہ منمناتا ہوا گیٹ کھولنے لگا، مگر جب سامنے نظر گئی تو حیران رہ گیا۔ دوسری جانب رخ کیے کھڑا تھا، مگر جب پلٹا تو شاہویز کو حیران کر گیا۔ سر آتش درانی! وہ جو اس وقت پتیلی میں پانی بھر رہی تھی، آتش درانی کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر سنگ میں جا گرا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے کھڑی سنے گئے الفاظوں پر غور کر رہی تھی۔ سر، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر آئیے نا۔ شاہویز کی بات پر مسکراتا ہوا اندر آنے لگا، جو کچن کے دروازے پر کھڑی باہر سے آتے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر جلدی سے کچن کے اندر ہو گئی۔ کیسے ہو شاہویز؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا ایک نظر پورے گھر پر دوڑاتے ہوئے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ جی سر، اللہ پاک کا کرم ہے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اندر کو آ رہا تھا۔ سر، بابا اس روم میں ہے۔ شاہویز کی بات پر وہ سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ مسلسل اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وہ بڑے احترام سے کہتا ہوا آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے لگا۔ شاہویز کو بہت زیادہ پسند آ رہا تھا، مگر کچن کے دروازے پر کھڑی تعبیر اس کی آواز سن کر انتہا کی حیران ہوئی تھی۔ وہ جو پوری انڈسٹری پر راج کرتا تھا، وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، وہ جس پر لوگ مرتے تھے، وہ شخص جس کی ایٹیٹیوڈ پر کوئی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا، وہ گھمنڈی شہزادہ آج کس طرح احترام سے پیش آ رہا تھا۔ وہ شخص اس سے ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ میں ٹھیک، الحمدللہ، آپ کی وجہ سے۔ اوہ نہیں سر، ایسا نہ کہیں، آپ بڑے ہیں ہم سے۔ افتخار صاحب کی بات وہ جلدی سے ادب سے کہنے لگا۔ اس دن میں ذرا مصروف تھا تو سوچا کیوں نہ آج آپ سے مل لیا جائے۔ وہ کسی عام بندے کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ شاہویز کو یہ کسی خواب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ بالکل صحیح کیا آپ نے، اس دن میں بھی آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔
इफ्तिखार साहब ने खुशदिली से कहा। सर शुक्रिया मेरा नहीं, उस रब का अदा करे, ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो ऐसा चाहता था। आतिश ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहा, जबकि उसकी नज़रें तो कुछ और ही तलाश रही थी। अच्छा बेटा, क्या पीना पसंद करोगे? वैसे इस गरीब खाने में तुम्हें कुछ खास पेश नहीं कर पाऊंगा मैं, उन्होंने संजीदगी से कहा। नहीं नहीं सर, जो आप पिलाएंगे वो पी लूँगा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो ताबीर के हाथ की चाय पीना, बहुत अच्छी बनाती है वो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और शाहवेज को इशारा किया तो वो किचन की जानिब चला गया, जबकि ताबीर का नाम सुनकर आतिश का चेहरा खिल उठा था। वो आज बिल्कुल एक आम शख्स की तरह पेश आ रहा था, जबकि इफ्तिखार साहब को वो शख्स बहुत पसंद आया था। आपी जी, आतिश दुरानी आया है, आपके हाथ की चाय का मुंतजिर है वो, शाहवेज ने एक्साइटेड होते हुए कहा, जिस पर वो आंखें बड़ी करते हुए उसकी शक्ल देख रही थी। चाय? क्या वो डाइट पर नहीं है? मैंने तो सुना था ये लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसने सवालिया नज़रों से देखा। अरे आप तो ऐसे कह रही है जैसे उन्हें चाय का एक कप नहीं बल्कि पूरा का पूरा ड्रम पीना है। भाई एक वक्त में एक कप चाय पीने से कौन सा इंसान का पेट निकल आना है, वो कहता हुआ वापस अंदर चला गया, जबकि ताबीर का दिल कर रहा था वो चाय में जहर मिला कर देते। तकरीबन 10 मिनट बाद वो चाय की ट्रे लिए अंदर की जानिब आने लगी, जहाँ वो तीनों बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं ताबीर की मौजूदगी महसूस करते हुए सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। वो सलीके से सर पर दुपट्टा लिए चाय की ट्रे टेबल पर रखने लगी, मगर उसने एक नज़र आतिश को ना देखा, जबकि मुसलसल उसी को देखे जा रहा था। वो इस वक्त लाइट ब्लू कलर के सादे से शलवार कमीज में भी बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि वो खुद इस वक्त डार्क ब्लू थ्री पीस में था। बैठो बेटा, वो जो मुड़कर जाने लगी थी, इफ्तिखार साहब की बात पर मजबूरन उससे बैठना पड़ा, क्योंकि इफ्तिखार साहब बेड पर थे और बेड के बराबर 3 कुर्सियां और एक टेबल रखा हुआ था। ताबी शाहवेज के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए आतिश दुरानी उसे ऐसे देख सकता था, आसानी से उसे देख सकता था। चाय और बिस्किट लो बेटा, इफ्तिखार साहब मुस्कुराते हुए बोले। ज़रूर अंकल, अब आपने इतनी तारीफ़ें कर ही दी है तो मिस ताबीर के हाथ की चाय ज़रूर पीऊँगा, वो मानी खेजी से कहता हुआ उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिशों में था, मगर ताबीर नज़र झुकाए वहीं बैठी हुई थी। आतिश ने एक सिप लिया, वैसे तो वो वाकई कॉफ़ी के अलावा बियर और विस्की ही पिया करता था, मगर उसकी चाय में ऐसा जादू था कि वो कुछ ही देर में गरम गरम चाय ख़त्म कर गया। चाय तो वाकई बहुत ज़बरदस्त बनाई है आपने मिस ताबीर अली, दिल कर रहा है एक और कहकर बनवाऊं, उसने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, मगर वो नज़र झुकाए बैठी थी, लेकिन सबको दिखाने के लिए मजबूरन उसे झूठी मुस्कुराहट दिखानी पड़ी। और उस एक और कप को मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारूं, वो दिल ही दिल में कहती हुई मुट्ठियां भीजने लगी। वो चाय ख़त्म करता हुआ कप वापस टेबल पर रखने लगा, जबकि उसकी नज़र ताबीर की नज़रों की मुंतज़िर थी, मगर ताबीर ने तो कसम खाई हुई थी उसे नज़रअंदाज करने की। आतिश समझ चुका था वो ये सब जानबूझकर कर रही है। आतिश ने जानबूझकर वो कप रखने की बजाय अपने ब्रांडेड ड्रेस पर गिरा गया। ओह सो सॉरी, अलबत्ता बची हुई चाय थोड़ी ही सही मगर उसके ब्रांडेड ड्रेस को ख़राब कर गई थी। आतिश के खड़े होते ही ताबीर और शाहवेज बौखलाते हुए खड़े हुए। शाहवेज, इफ्तिखार साहब की बात पर शाहवेज जल्दी से आगे आया। सर आए, मैं आपको वॉश बेसिन की तरफ ले चलूँ, वो आगे बढ़ने लगा जब आतिश ने उसे इशारे से रोका। नो थैंक्स, मैं खुद कर लेता हूँ, वो बाहर लगे वॉश बेसिन की तरफ चला गया, जबकि ताबीर जल्दी से कप और ट्रे लिए किचन में चली गई। शाहवेज वहीं बैठ गया, क्योंकि किचन के बाहर ही तो वॉश बेसिन लगा हुआ था। वो अंदर बर्तन धो रही थी जब उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई हो। वो अचानक से घबराते हुए पलटी तो नज़र आतिश दुरानी पर गई, जो आंखों में अजीब सा गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। वो पीछे होती चली गई, जब कैबिनेट से जा लगी तो वो एक हाथ कैबिनेट पर टिकाया उसका रास्ता रोकने लगा। ताबिर का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी कि क्या क्या कर रहे हैं आप, दूर हटें, वो डरते हुए कहने लगी, क्योंकि इस बार ना तो वो आतिश का घर था, ना ही उसका अपार्टमेंट और ना कोई होटल, बल्कि वो ताबीर का घर था, जहां उन दोनों के अलावा दो और लोग भी मौजूद थे, जो अगर ये देख लेते तो शायद उसकी इज्जत बाकी ना रहती। क्यों कर रही हो ऐसा, वो सख्त मगर धीमे लहजे में कहने लगा। ताबीर के लिए उसकी ये कुर्बत चुभन का बाज बन रही थी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। मैंने कहा ना दूर हटे, कोई देख लेगा, उसे डर था इस वक्त इस बदतमीज शख्स की यह हरकत अगर किसी ने भी देख ली तो उनके घर क़यामत का समा होगा। नहीं हटूंगा दूर, जो देखता है देखता रहे, मुझे डर नहीं ना परवाह है किसी की, वो सख्त लहजे में कहता हुआ उसके मजीद करीब हुआ। ताबीर का अब दिल सीने से बाहर आने को था, वो आंखें नीचे खड़ी थी।
आंखें खोलो अपनी। वो कान में सरगोशी करने लगा, जिससे ताबीर के कान पर उसके लबों का लम्स महसूस हुआ। वो सहम सी गई। मैंने कहा आंखें खोलो। ये जो तुम मुझसे नजर चुराती हो ना, तुम्हारी ये हरकत मुझे तुम्हारे मजीद करीब लाने पर मजबूर कर रही है। उसकी मध्यम सी सांसों को महसूस करता हुआ वो उसके करीब तर करीब होने लगा। कुछ पल के लिए आतिश दुरानी की धड़कनें भी उरूज पर पहुंच चुकी थी, मगर कुछ सोचते हुए वो उससे दूर हुआ। यानी तुमने फैसला कर लिया, तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल करेगा? सीरियसली? उसकी तशवीशनाक अंदाज पर वो आंखें खोले उसे देखने लगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब देखती रहो तुम्हें इस छोटी सी हरकत की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो मानी हंसी से कहता हुआ मखसूस एक तरफा मुस्कुराहट लिए वहां से चला गया, मगर उसे खौफ ज़दा कर गया था। ताबिर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। कहाँ गया वो? इफ्तिखार साहब की बात पर शाहवेज ने बाहर की जानिब जाकर देखा, जो इस वक्त किसी से कॉल पर मसरूफ था। बाबा जान, वो तो कॉल पर बिजी है। शाहवेज की बात पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया। जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्टार है, न जाने उनका एक एक लम्हा कितना कीमती होगा। शाहवेज की बात मुकम्मल हुई ही थी जब आतिश अंदर आया। शाहवेज, तुम्हारा बॉस तुम्हें कॉल करेगा। तुम कल से अपनी जॉब वापस ज्वाइन करोगे। एंड सॉरी अंकल, मैं आपकी बेटी की जॉब वापस नहीं दिला सकता, क्योंकि जहां वो काम कर रही थी उस जगह का बॉस इस लायक नहीं कि कोई भी शरीफ लड़की वहां काम करे। आतिश की बात पर जहां शाहवेज शॉक्ड हुआ, वहीं इफ्तिखार साहब उसका बहुत शुक्रिया अदा करने लगे, जिस पर वो खुदा हाफिज करके वापस जाने लगा। जबकि ताबीर, जो कि बाहर खड़ी उसकी तमाम बातें सुन चुकी थी, उसके बाहर आने पर अचानक से दूर हुई, मगर वो मानी खजी से मुस्कुराता हुआ वापस पलटा, और उसका यही पलटना ताबीर के लिए तजस्सुस का बाज बन गया। वैसे सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए एक मशवरा दूंगा, आप मिस ताबीर अली को बिना किसी जांच पड़ताल के किसी गैर शख्स के ऑफिस में काम ना करने दें। मैं जानता हूँ सिर्फ शाहवेज का जॉब करना कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा, मगर ताबीर अगर कहीं काम करे तो बेहतर है पहले उस जगह की ठीक से मालूमात हासिल कर ले। आतिश ने इंतहाई एहतराम से अपने अल्फाज अदा किए, जिस पर इफ्तिखार साहब काफ़ी हैरान मगर खुश हुए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सोचा, मगर ताबीर फ़िलहाल पार्लर में जॉब कर रही है। अच्छा, ये तो ठीक है फिर। खैर, मैं चलता हूँ, आपका काफ़ी वक्त ले लिया है। ख्याल रखिएगा अपना, और हाँ, मुझे अगर ताबीर अली के लिहाज से कोई जॉब मुनासिब लगी, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। उनकी दुआएं लिए चला तो गया था, मगर ताबीर को मज़ीद मुश्किल में डाल गया था। देखा भी, मैंने कहा था ना वो बहुत अच्छे हैं। शाहवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर उसकी जॉब भी वापस उसे मिल चुकी थी, जबकि ताबीर खामोशी से खड़ी उसकी आखिरी फातिहाना मुस्कुराहट के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ, आइजल, मैं मकरोनी बना रही हूँ, तुम खाओगी? वो बालों का जूड़ा करती हुई फ्रिज से सामान निकालने लगी। जब आइजल वहां आई, अब उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। मैं बना दूँ? आइजल उसकी हेल्प करने की गर्ज से करीब आई। नहीं, तुम आराम करो, मैं बना दूंगी। हरीम ने फिक्रमंदी से कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, तुम परेशान ना हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे फ्रेंड का मैसेज आया है, तुम चेक कर लो, हो सकता है कोई अहम बात हो। वो नर्म लहजे में कहती हुई अपने बेतासु चेहरे के साथ किचन में सब्जियां काटने में मसरूफ हो गई, जबकि हरीम फ्रेंड का सुनकर थोड़ा मुस्कुराई थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही लड़के का नंबर था, वो था शाहवेज। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताना, ओके? हरीम की बात पर आयजल ने इस बात में सर हिलाया। हरीम तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उसने बनाया बिना ताखीर किए फ़ोन उठाया, लॉक ओपन किया और मैसेज चेक करने लगी, जिसमें वाकई शाहवेज का ही मैसेज चमक रहा था। अस्सलामुअलैकुम हरीम जी, कैसी हैं आप? शाहवेज के अदा किए अल्फाजों में से उसे अपना नाम, जो अक्सर शाहवेज इंतहाई नरमी से लेता था, वो उसे अच्छा लगने लगा था। वो ब्लश करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान कैसे हैं? और तुम? दूसरी तरफ शाहवेज, जो अपने ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर मसरूफ़ था, हरीम का रिप्लाई आते ही दिल में खुशी से पागल होने लगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान, बिल्कुल ठीक, और मैं भी ठीक हूँ। कि आज शाम आप फ्री होंगी? शाहवेज ने मैसेज सेंड किया। दूसरी तरफ, जो बार बार मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाए उसके पैगाम का इंतज़ार कर रही थी, अब मैसेज पढ़कर कुछ लिखने लगी। हाँ, मैं फ्री हूँ, मगर क्यों? उसने वजह पूछी, जिसे पढ़कर शाहवेज कुछ देर तो मुस्कुराता रहा, फिर दोबारा से मैसेज लिखने लगा। वो बाबा जान ने आपको घर बुलाया था, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। शाहवेज का मैसेज पढ़कर वो थोड़ी सी घबराई, मगर उसने हामी भर ली थी। वो वहाँ जाएगी ज़रूर, मैं शाम को फ्री होकर बताती हूँ, तुम मुझे लोकेशन सेंड कर देना। वो मोबाइल रखती हुई अपने बालों को जूड़े से आज़ाद करने लगी। लोकेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मोबाइल के रिंग होने पर उसने मैसेज पढ़ा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, जबकि दूसरी तरफ शाहवेज आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिशों में लगा था। दूसरी तरफ,
ارے یار اب اس کو کیا ہو گیا، کب سے کال پر کال کیے جا رہا ہوں، اوپر سے اس میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جب کب سے اسے کالز کی جا رہا تھا، اب غصے سے گاڑی دوڑائے اس کے گھر کے باہر آ گیا، مگر وہ تو اب بھی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بیل بجائی، جسے حریم جو شاویز کا ویٹ کر رہی تھی بھاگتی ہوئی گیٹ کھولنے آئی، مگر جب گیٹ کھولا تو چونک گئی۔ وہ اپنے لمبے بالوں کی پونی بنائے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، اپنے مخصوص پٹی چرہلے میں ملبوس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو اپنے گول مٹول گالوں پر بلش لگائے مسکراتی ہوئی دروازہ کھولنے آئی تھی، اب آنکھیں بڑی کی اسے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ ہاں وہ مجھے آئزل۔ زوریز نے اسے سر تپیر دیکھا، البتہ وہ کم عمر ضرور تھی، مگر وہ ہر طرح سے بالکل پرفیکٹ لگتی تھی، ایک ایسی لڑکی جو ماں باپ کے بنا بھی اپنی شخصیت کو سنوار کر رکھے۔ سوچیے گا بھی نہیں۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی جب وہ جلدی سے بول پڑی تو وہ خاموش ہوا اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا، جو اس وقت بہت پریشان لگ رہی تھی۔ آپ جانتے نہیں وہ آپ کا نام تک سن کر کتنا غصہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ کچن میں کوکنگ کر رہی ہے، اگر آپ اس کے سامنے گئے تو آپ نہیں جانتے وہ آپ کے اوپر گرم گرم مکرونی کا پورا باؤل الٹا دے گی۔ کچھ پل کے لیے تو زوریز کو لگا وہ اس کی ان سرخ گالوں کو کھینچ کر اسے گلے لگا لے۔ وہ آج بھی کتنی میٹھی اور معصومانہ باتیں کرتی تھی، مگر وہ اس وقت کسی اور مقصد سے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ایسا ہی کرے گی، مگر آپ پریشان نہ ہو، کیا مجھے اجازت ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں پلیز؟ زوریز نے التجائی انداز میں کہا، جس پر حریم کو اس بیچارے پر رحم آ گیا تھا۔ اف ٹھیک ہے، میں ایک کام سے باہر جا رہی ہوں، تو پلیز اگر وہ کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرے تو پلیز اسے سنبھال لیجیے گا اور برداشت بھی کر لیجیے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اسے معصومیت سے دیکھنے لگی، جس پر بے ساختہ زوریز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ڈونٹ وری ڈال، آئی ول مینج، زوریز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی شاویز کی بائک وہاں رکی تو وہ حریم جلدی سے باہر جانے لگی، مگر پیچھے سے آتی رعب در آواز پر چونک کر مڑی۔ رکو، یہ کون ہے؟ زوریز جانچتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ دروازہ آدھا بند تھا، اس لیے شاویز اندر ہونے والی صورتحال سے بے خبر تھا، مگر حریم کو زوریز کا ایسے سوال کرنا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ یہ میرا کلاس میٹ ہے شاویز، حریم نے پلٹ کر پیچھے کھڑے زوریز کو کہا، جس پر وہ ایک انگلی سے لبوں کو کھجاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، مگر نہ جانے کیوں حریم کو اس کا انداز کچھ سخت لگ رہا تھا۔ اوکے بٹ تم اس کے ساتھ بائک پر جاؤ گی؟ کہاں؟ زوریز نے ایک اور سوال کیا، جس پر حریم کو لگا یہ اس کا وہم ہے، یہ واقعی اس کا پرسنل باتوں میں انٹرفیئر کر رہا تھا۔ جی ان کے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور تعبیر آپی سے بھی ملنا ہے، وہ لوگ بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں، تو بس اس لیے جا رہی ہوں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ حریم اپنی بات مکمل کر کے چلی گئی، جبکہ زوریز افتخار صاحب کی طبیعت سے واقف ہی تھا، لیکن اسے حریم کا کسی لڑکے کے ساتھ جانا اسے ناقابل قبول تھا، مگر حالات ہی ایسے تھے، اسے سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے اندر کی جانب آیا، پورا گھر سناٹے میں تھا، جبکہ حریم چلتی ہوئی شاویز کی جانب گئی، جو بائک پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حریم جی، شاویز نے سر تپیر دیکھا، وہ شاکنگ پنک کلر کی چیک والی لانگ قمیض ساتھ ہم رنگ پائجامہ، بالوں کی اونچی پونی، پاؤں میں چھوٹی ہیل والی سینڈل پہنے، بالوں پر سرخی لگائے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، پنک لبوں سے مسکراتی ہوئی اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پلک جھپکتا تک بھول گیا تھا۔ چلے؟ ہوش تو تب آیا جب حریم کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ جی چلے۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی، جبکہ اس بار اس نے شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاویز کے لیے یہ لمحہ بہت خوبصورت تھا۔ دوسری طرف چشمے کے ایک سائیڈ اسٹک کو لبوں میں دبائے وہ ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ حریم کے بتانے کے مطابق آئزل کچن میں موجود تھی۔ وہ پورے اپارٹمنٹ پر نظر دوڑائے کچن ڈھونڈنے لگا، مگر اسے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی زور زور سے کسی چیز کو ٹھوک رہا ہو۔ وہ چلتا ہوا سامنے کچن کی جانب گیا، جب اندر آیا تو سامنے نظر پڑی، وہ ہاتھ میں چھری لیے سامنے رکھی سبزیوں کو غصے سے کاٹ رہی تھی، جبکہ اس کا منہ مسلسل چل رہا تھا، جسے سن کر زوریز کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ الفاظ کچھ یوں تھے، ریز درانی، کاش تم میرے سامنے ہوتے تو ان گاجر مولی کی بجائے میں تمہیں کاٹ رہی ہوتی، ٹھیک اسی طرح، پہلے تمہاری زبان کاٹتی جو بہت چلتی ہے، پھر تمہارے دونوں ہاتھ جن سے تم مجھے چھونے کی کوشش کرتے ہو، پھر تمہارے دونوں پاؤں جس سے چل کر تم مجھ سے دور جاتے ہو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی ہوئی اپنا سارا غصہ بے جان سبزیوں پر نکال رہی تھی۔
زوریز نے اس کی ادا کیے گئے الفاظوں پر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی اور دبے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا، کیونکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ پھر تمہاری دونوں آنکھیں نکالتی جن سے تم مجھے مسلسل تاڑتے ہو، اور آخری میں تمہاری گردن کاٹ دیتی تاکہ تم اس فانی دنیا سے جلد رخصت ہو جاتے۔ نہ ہوتے تم، نہ ہی اتنے جھوٹ بولتے مجھ سے۔ بس ایک بار سامنے آ جاؤ، 2 نمبر آدمی کہیں کے، پھر دیکھو کیا کرتی ہوں میں۔ اس نے غصے سے کہا، تبھی پیچھے سے زوریز نے اس پر باہوں کا حصار بنایا۔ وہ اچانک سے چونک گئی تھی، مگر وہ اس کی قربت محسوس کر چکی تھی، وہ اسے پہچان چکی تھی۔ لو، میں آ گیا، مگر سامنے نہیں پیچھے، اب کرو جو کرنا ہے مائی ویسے کون سا جھوٹ ڈارلنگ؟ زوریز نے خمار بھرے لہجے میں کہا، جس پر کچھ دیر کے لیے ایزل کا دل کیا وہ ایسے ہی اس کے پاس رہے، مگر جب اسے کچھ دنوں پہلے والا منظر یاد آیا، مزاحمت کرتی ہوئی اسے دور ہٹانے لگی، جو مضبوطی سے چپکتا ہوا اسے زہر سے کم نہ لگ رہا تھا۔ یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاں، اور تم میرے گھر میں کس کی اجازت سے آئے ہو؟ وہ اسے پیچھے ڈھکیلتی ہوئی خود کو آزاد کرتے ہوئے چیخنے لگی، جس پر وہ ایبرو اچکائے اپنے مخصوص انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہے ریلیکس، کام ڈاؤن، بھلا ایسے کون ویلکم کرتا ہے اپنے بندے کا؟ وہ حیران کن انداز مخاطب ہوا۔ ویلکم مائی فوڈ، نکلو یہاں سے ابھی اسی وقت۔ وہ غصے سے چھری اس کی جانب بڑھاتی ہوئی اسے گھورنے لگی، جو اس کے اس انداز پر کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ نہ گیا تو؟ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ پوچھنے لگا۔ جان لے لوں گی تمہاری؟ ایزل نے چھری اس کی گردن کی جانب بڑھائی، جس پر زوریز کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ سلیب سے ٹکرائی۔ اور کتنی بار جان لوگی میری بدتمیز قاتل حسینہ؟ وہ معنی خیزی سے کہتا ہوا اس پر جھکنے لگا۔ اچانک سے اس کے ہاتھ سے چھری زمین پر جا گری۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس کی ان گہری سیاہ آنکھوں میں، وہ اس کے سحر میں جکڑتی چلی جاتی تھی، مگر اس بار اسے سنبھلنا تھا۔ دور ہٹو فوراً یہاں سے، اپنی شکل گم کرو۔ وہ اسے دور ڈھکیلتی ہوئی حیران ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ دور ہٹا جائے یا شکل گم کی جائے، میں تم سے ملنے آیا ہوں، کب سے کالز کر رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتی ہو تم؟ اس نے ایزل کے موڈ کو بھاپتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے ایبرو اچکائے دیکھنے لگی۔ بھلا میں کیوں جواب دینے لگی تمہیں؟ ہو کون تم؟ جاؤ کام کرو اپنا، ٹائم ویسٹ نہ کرو، ایزل بے فکری سے کہتی ہوئی اسے غصہ ہونے پر مجبور کر گئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، ایک جھٹکے سے زوریز نے اسے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ اس اچانک والے عمل پر وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زوریز کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا روز تمہیں مناؤں؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ صاف کیوں نہیں کہتی؟ وہ سرد لہجے سے کہتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنے لگا، جس پر وہ مزاحمت کر کے اپنا آپ آزاد کرانے لگی، مگر ناکام رہی۔ یہ تم بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ روز مناؤ مجھے؟ ایزل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے الفاظ کہے، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ میرا مسئلہ تم ہو، اور میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگا۔ ایزل کو اپنی کمر پر اس کی گرفت اب تکلیف دے رہی تھی۔ مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، وقت برباد نہ کرو میرا، جاؤ یہاں سے۔ ایک بار پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ کل تک تو تم مجھے ہی چاہتی تھی، اب کیا ہوا؟ یہ وقت کی بات نہ کرو، میرا وقت تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بار پھر وہ سرد لہجے میں کہنے لگا۔ ایزل کا دل کیا وہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہی دے، مگر اس بار پوری جان سے اس نے زوریز کو دور ڈھکیلا۔ ہاں تو جاؤ نا پھر یہاں سے، اسی کے پاس جاؤ، بہت قیمتی وقت ہے نا تمہارا، تو میرے ساتھ برباد نہ کرو، اس کے پاس چلے جاؤ۔ آخر کار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کے پاس جاؤ؟ کس کی بات کر رہی ہو آئز؟ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ اسے خفا انداز میں دیکھنے لگی۔ وہی جس کے ساتھ اس دن تم اس بڑی سی بلڈنگ میں گئے تھے اور اس واچ مین نے تمہیں باس کہا تھا۔ ایزل نے چہرے پر سخت تاثرات لیے سرد لہجے میں کہا۔ کون سی بلڈنگ؟ کون واچ مین؟ کیا کہہ رہی ہو تم ایزل؟ اسے لگا تھا ایزل پاگلوں والی بات کر رہی ہے۔ بنو مت، جس دن تم نے دوسرے شہر جانے کا میسج کیا تھا، اسی دن میں نے تمہیں یونیک کیفے کے سامنے بنی بلڈنگ میں جاتے دیکھا تھا۔ تب نہ تو تمہارا یہ حلیہ تھا، نہ تمہارے پاس ایسی کار تھی، بلکہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ زوریز کو یقین نہیں آ رہا تھا، آخر اسے یہ سب کیسے پتا چلا تھا؟ اوہ اچھا، وہ تم بھی نا پاگل ہی ہو۔ زوریز نے ایک طرفہ مسکراہٹ اچھالی اور سامنے والے سلیب پر جا بیٹھا، جس پر وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورنے لگی۔
पागल मैं पहले थी मगर अब नहीं, अब मज़ीद तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। न जाने तुमने कितने झूठ बोले होंगे मुझसे। उसके चेहरे पर मज़ीद सख्त तासुरात नुमाया होने लगे। ज़ोरेस को लगा था जैसे अब सारा खेल ख़त्म होने वाला हो, मगर उसे हारना नहीं था। झूठ? कौन सा झूठ? यार मैं यही तो बताने के लिए तुम्हें कॉल्स कर रहा था कि मैं वापस कराची आ गया हूँ और मिलकर तुम्हें उस दिन वाला वाक़या बताने वाला था। ज़ोरेस ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। बस कर दो रेस, मज़ीद झूठ नहीं बोलो। मुझे अब हकीकत जाननी है, आखिर कौन थी वो लड़की, तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे, और वो वॉचमैन तुम्हें बॉस क्यों बोल रहा था? तुम्हारा उस मीटिंग में क्या काम था? तुम तो सब कुछ छोड़ आए थे ना? उसने एक ही सांस में इतने सवाल किए जिस पर ज़ोरेस चलता हुआ किचन से बाहर आया। क्या हुआ? अब कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास? क्यों मिस्टर ज़ोरेस, तुम्हारी झूठी कहानी खत्म हुई? अब मुझे सच जानना है। तुम धोखा दे रहे थे ना मुझे, और अब यहाँ क्या लेने आए हो? वो गुस्से से चिल्लाती हुई उसके पीछे आई, जबकि ज़ोरेस बेयकीनी से उसे देख रहा था। तुमने मुझसे प्यार किया है? नहीं, ये सब टाइम पास था ना? तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं, ये सब टाइम पास था ना? तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत। आगे वो कुछ कहती जब वो पलटा, उसकी गहरी काली आंखें अब लाल हो चुकी थी। बस बस बहुत हुआ। मानता हूँ मैं बहुत गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, तुम मुझ पर शक कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को झूठा नहीं बोल सकती आइजल। वो दहाड़ा था जिससे कुछ पल के लिए आइजल वहीं खड़ी साखिस से उसे देखने लगी। मानता हूँ मैंने उस दिन तुम्हें वो सीन नहीं बताया, लेकिन परसों रात जब मैं वापस आया था तब से आज सुबह तक मैंने तुम्हें कॉल्स में कॉल्स की, मगर तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव न की। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? हाँ चलो मान लिया मैं धोखेबाज झूठा फरेबी हूँ, तो तुम तो वफादार हो ना? तुमने तो सच्ची मोहब्बत की है ना? तो तुम तो कॉल रिसीव करती, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात तो करती। वो कहीं से भी कुछ देर पहले वाला जोरेज नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन की नसें उभरने लगी थी, आंखें लाल थी, चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे कि आइजल को उससे खौफ महसूस हो रहा था। उसकी आवाज़ आइजल के लिए सहना मुश्किल हो रही थी। तुमने बिना जाने मुझे झूठा कह दिया, मेरे दिल से की हुई मोहब्बत को तुमने झूठा कह दिया। एक बार भी जानने की कोशिश की कि वो सब क्या था? वो उससे भी ज़्यादा चीखा था। आइजल को अपना वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। यार जिस दिन मेरा इस्लामाबाद का ट्रिप था, उस दिन एक दोस्त की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें उसके भाई की शिरकत लाजमी थी, मगर उसका भाई 2 दिन पहले ही मुल्क से बाहर चला गया था। तो उसने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं वहाँ उसका पार्टनर बनकर जाऊँ, और वो लड़की वो उसी की असिस्टेंट थी जिसने मुझे उस ऑफिस तक पहुँचाया था। बस इतना ही है। जोरीस का लहजा अब भी सख्त था जब आइजल बेयकीनी से उसे देखने लगी। आखिर वो उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी, मगर वो तो ऐसा नहीं था। वो तो उसे ये सब बताना चाहता था ना। मैंने उस दिन तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मीटिंग के ख़त्म होते ही मुझे वहाँ से दूसरे शहर के लिए निकलना था। मेरे पास मेरा कुछ भी ना था। वो सूट, वो कार, वो असिस्टेंट, वो ड्राइवर, वो सब उसी के थे। मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। सोचा था वापसी आकर तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, मगर तुम। वो माथा रगड़ते हुए आंखें मीच गया। जोरेस प्लीज़, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ही नहीं तो बेहतर होगा मैं यहाँ से चला जाऊँ। उसके करीब आने ही लगी थी जब जोरेस ने उसे हाथ के इशारे से रोका। नहीं रेस, वो बात नहीं है। आइजल को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बात जो भी है, सच तो ये है कि तुम्हें मुझ पर अब भरोसा है ही नहीं। फ़ायदा मेरा यहाँ रुकने का नहीं। वो वापस मुड़कर बाहर को जाने लगा। आइजल की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। भागती हुई उसके पीछे गई, जो मेन गेट के करीब पहुंच ही चुका था। रेस प्लीज रुक जाओ, रेस प्लीज। उसकी पुकार को नज़रअंदाज करता हुआ वो अभी गेट खोलने ही लगा था जब आइजल उसकी पुश्त से जा लगी। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल साखित सा हो गया। आइजल के बहते आंसुओं को अपनी शर्ट पर महसूस करता हुआ पलटा। एक नज़र सामने खड़ी आइजल पर गई, जिसका पूरा चेहरा आंसू से तर हो चुका था। आइज। जोरेज ने आगे बढ़कर उसके आंसुओं को अपनी शहादत की उंगली से साफ किया। रेज प्लीज़ मत जाओ, डैड मेरी शादी किसी अनजान शख्स से करवा देंगे। प्लीज़ मुझे अकेला ना छोड़ो यार, प्लीज़। वो उसके सीने से लगकर रोने लगी थी। जोरेज ने उसके गिर्द बाहों का हिसार किया। अब दूसरी तरफ वो लोग कुछ दूर ही आए थे जब हरीम ने देखा उनकी बाइक एक आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी थी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। शाहवेज पीछे की जानिब देखने लगा। क्या हम यहाँ उतरने वाले हैं शाहवेज? हरीम ने नरमी से पूछा। जी हाँ हरीम जी। इससे भी कई ज़्यादा नरमी से शाहवेज ने कहा, जिस पर वो बाइक से उतरी। उसे लगा शाहवेज घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने वाला होगा, मगर यहाँ तो सीन ही कुछ और था। चले? शाहवेज ने उसे चलने का इशारा किया। मैं भी? वो हैरान कुन अंदाज में पूछने लगी। जी हाँ, एक्चुअली बाबा जान को मैंने 7 बजे का टाइम दिया था और मेरा काम आज जल्दी ख़त्म हो गया था, तो सोचा क्यों ना कुछ देर हम साथ। आगे वो बिना कुछ कहे चलने लगा, जिस पर वो नज़र झुकाया उसकी बात पर ब्रश करती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। शाहवेज ने कुर्सी खींचकर उसे
بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اپنا بیگ اور موبائل ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئی، جبکہ سامنے والی چیئر پر شاہویز آ بیٹھا۔ کیونکہ آگے پیچھے بہت کم لوگ تھے مگر سب کے سب کپلز تھے، تو وہاں کی انتظامیہ نے مین لائٹس آف کر کے مختلف رنگوں کی لائٹس آن کی، جو رقص کرتی ہوئی ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ شاہویز نے ایک نظر سامنے بیٹھی حریم کو دیکھا، جو اسی کی جانب متوجہ تھی مگر اب جلدی سے نظر جھکائے بلش کرنے لگی تھی۔ سر، آرڈر پلیز۔ ویٹر کی بات پر شاہویز نے حریم کو اشارہ کیا، جس نے اسٹرابیری فلیور کی آئس کریم آرڈر کی، جبکہ شاہویز نے بھی وہی آرڈر کی۔ اب ان کے درمیان خاموشی تھی، جبکہ باقی کے کپلز آپس میں اپنی باتوں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ حریم جی، بابا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی وہ آگے کچھ کہتا جب اس کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کرنے لگی۔ شاہویز اچانک خاموش ہوا۔ جی الحمدللہ ٹھیک ہے وہ، شاہویز نے مختصر سا جواب دیا۔ اور تعبیر آپی، وہ کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ حریم اس کے ارادے بھاپ چکی تھی، جبھی دماغ پر زور ڈال کر مزید سوالات کرنے کی کوششوں میں تھی، جبکہ دوسری طرف شاہویز سمجھ چکا تھا وہ اچانک سے کیوں بول پڑی تھی۔ موسم کتنا حسین ہے نا؟ شاہویز نے کچھ کہنے کے لیے لبوں کو کھولا ہی تھا جب وہ پھر سے بول پڑی۔ آپ سے کم، آپ زیادہ حسین ہیں۔ مگر وہ بھی شاہویز علی تھا، باتوں باتوں میں کچھ اشارہ دے گیا تھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی، پھر نظر جھکا گئی۔ حریم جی، میں جانتا ہوں آپ جواب نہیں دینا چاہ رہی، مگر مجھے آپ کے جواب کا انتظار بہت بے چین کر رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم اصل موضوع کو چھیڑ کر تمام سوالوں کا حل تلاش کر لیں؟ شاہویز نے سنجیدگی سے کہا۔ حریم نے اس کی جانب دیکھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کون سی بات، کون سا حل؟ وہ صاف مکرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ جانتی ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، شاہویز کے کہتے ہی ویٹر ان کی آئس کریم لا کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ انجوائے ٹوگیدرس، تھینک یو۔ ویٹر کی بات پر شاہویز نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ویٹر کے جاتے ہی وہ حریم کی جانب پھر سے متوجہ ہوا تھا، جو ہتھیلی رگڑتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ میرے لیے کیا محسوس کرتی ہیں؟ حوریہ کا میرے قریب رہنا آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ شاہویز کے سوال پر وہ معصومیت سے بھرپور انداز مجھ سے دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی تھی، یہ تم بھی جانتے ہو، اس نے معصومیت سے کہا۔ حریم جی، یہ جیلسی دوستی میں اتنی حد تک نہیں بڑھتی، وجہ کچھ اور ہے اور میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں، جبکہ میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے فیلنگز کچھ اور ہی ہے۔ حریم ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ شاہویز آج پکا ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ اس سے اگلوا کر ہی رہے گا۔ بتائیں، کیا آپ بھی میرے لیے وہی محسوس کرتی ہیں جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں؟ حریم کو لگا تھا وہ آج سچ جانے بنا اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ حریم آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں ہمت جمع کرنے لگی۔ شاہویز، ایک گہری سانس چھوڑ کر اس نے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ حریم نے بمشکل اپنے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کی، اسے ڈر تھا وہ کچھ زیادہ نہ بول دے۔ شاہویز دیکھو، میں یہ تو نہیں جانتی کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر ہاں یہ سچ ہے، مجھے جیلسی ہوتی ہے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر۔ آخر کار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی۔ بے ساختہ شاہویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی تھی، جسے دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی تھی۔ اسی کو محبت کہتے ہیں حریم جی۔ آج وہ کھل کر اس سے ہر بات کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا جلد سے جلد ان کے بیچ تمام باتیں کلیئر ہو جائے، وہ مزید تاخیر نہیں چاہتا تھا۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو اب تک مسکرا رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا، جس پر افتخار صاحب کا نمبر تھا، وہ جس کے لبوں پر کچھ لمحے پہلے مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اب اس کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دکھ رہا تھا۔ ایک نظر سامنے بیٹھی حریم پر ڈال کر اس نے کال ریسیو کی۔ برخوردار گھر کا راستہ بھول گئے ہو یا یادداشت چلی گئی ہے؟ ان کی بھاری آواز پر شاہویز نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ وہ بابا جان، ٹریفک بہت ہے، آتا ہوں بس۔ اس نے رومال نکال کر پیشانی پر آئی پسینے کی بوندیں صاف کی۔ اچھا، ٹریفک بہت ہے، جبھی گاڑیوں کا ہارن کافی تیز سنائی دے رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، جس پر شاہویز کو لگا اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ وہ بابا جان، میں ٹریفک دیکھ کر یو ٹرن لینے ہی لگا تھا، جب مجھے یاد آیا کہ آپ کی دوائیاں بھی تو لینی ہیں، تو بس وہیں جا رہا ہوں۔ شاہویز نے بات سنبھالی۔ ہاں ہاں، پتہ ہے مجھے کتنی دوائیاں لی جا رہی ہیں، حریم بیٹی کو یاد سے لے کر آ جانا، خدا حافظ۔ وہ جلدی سے فون بند کرتا ہوا سکھ کا سانس لینے لگا، جبکہ حریم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی تھنک کافی لیٹ ہو رہا ہے، تو ہمیں جلد سے جلد آئس کریم ختم کر لینی چاہیے۔ اس نے کتراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے۔ دونوں اپنی آئس کریم ختم کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد گھر جا سکے۔ دوسری طرف آئزل، پلیز رونا بند کرو، ہم مل کر سوچتے ہیں نا اس کا حل۔ وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ آئزل اتنے دنوں کا
بوجھ آج ہلکا کر رہی تھی۔ زوریز کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ زوریز، تم ڈیڈ کو نہیں جانتے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ ایزل نے اپنی سرخ ناک کو مزید رگڑتے ہوئے کہا، ابھی وہ مجھے نہیں جانتے، انہوں نے جو کرنا ہے کرے، مجھے جو کرنا ہوگا میں وہی کروں گا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تب ایزل کا موبائل بجنے لگا۔ ریز ڈیڈ کی کال۔ موبائل اسکرین پر ڈیڈ لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ کال پک کرو اور فون اسپیکر پر ڈالو، زوریز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایزل نے کال پک کر کے موبائل اسپیکر کیا۔ ایزل، کہاں ہو تم؟ میں تمہیں کب سے کالز کیے جا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اچانک سے دہاڑ سنائی دی۔ سوری ڈیڈ، میں کچن میں تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر، ارتضیٰ شام تک پاکستان پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آج رات کا ڈنر تمہارے ساتھ کرے۔ میری تم سے گزارش ہے بیٹا، ٹھیک سے پیش آنا، اس کی کوئی بھی بات تمہیں اگر پسند نہ بھی ہو تو بھی ضبط کر لینا۔ کاظم صاحب اسے سمجھانے لگے، جبکہ کسی غیر شخص کا نام سن کر زوریز کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ ڈیڈ، آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ ایزل نے تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی مجھے تھوڑا وقت درکار ہے، بزنس میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں کام ختم کرتے ہی پاکستان کی ٹکٹ کروا لوں گا۔ کاظم صاحب کی بات پر وہ گہری سانس لینے لگی۔ ڈیڈ، تو جب آپ آئیں گے ہم تب ہی اس بارے میں بات کر لیں گے نا، مجھے کسی انجان شخص سے نہیں ملنا، ایزل نے پریشان کن انداز میں کہا، جبکہ زوریز کی نظریں ایزل کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی۔ ایزل، کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں کل بھی سمجھایا تھا اور تم نے اس سے ملنے پر حامی کر لی تھی، پھر بار بار مجھے تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور یہ تم بھلا لڑکوں سے کب سے ہچکچانے لگی؟ ایک وقت تھا جب تم سب لڑکوں پر اکیلی بھاری تھی، یہاں تو پھر صرف ملنا ہے، کوئی جنگ تو نہیں کرنی نا، کاظم صاحب نے اسے مزید سمجھایا، جبکہ زوریز کاظم صاحب کی ایک ایک بات نوٹ کر کے ایزل کو سختی سے گھورنے لگا۔ اوف ڈیڈ، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ایزل سخت پریشان تھی۔ دوسری طرف وہ زوریز کے چہرے پر آئے سخت تاثرات کو لے کر خوفزدہ بھی تھی۔ ایزل، بس کر دو، تمہیں اس سے ہر حال میں ملنا ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں جب پاکستان آؤں گا تب بیٹھ کر تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اور ایک اور بات، میں جب پاکستان آؤں گا تو تمہیں بہت کچھ بتانا ہے، کچھ ایسا جس سے تم خود ہی ارتضیٰ کو اپنا لو گی۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بنا اس کی کچھ بھی سنے فون بند کر گئے، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھی زوریز کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم نے اس غیر شخص سے ملنے کے لیے حامی بھری تھی؟ زوریز نے سخت مگر دھیمے لہجے میں سوال کیا، جس پر وہ نظریں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ ریز، وہ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے حامی بھری تھی؟ ہاں یا نہ، جواب دو مجھے۔ اس بار اس کا لہجہ واقعی بہت سخت تھا۔ ایزل کو ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ پھر سے نہ روٹھ جائے۔ ریز پلیز، تم غلط مت سمجھو، میں اس سے نہیں ملنے والی، میں نے بس بات کو ٹالنے کے لیے ایسا کہا تھا، اور پھر تم بھی تو غائب تھے نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، جو سمجھ آیا کہہ دیا۔ ایزل نے بات کی وضاحت دی، جس پر وہ گہری سانس لینے لگا۔ تم آج اس سے ملو گی، زوریز کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ملنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، تو تم اسے خود ڈائریکٹ یہ بات بتا دو گی کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، وہ شادی کے لیے خود منع کر دے، زوریز نے حکم دینے والے انداز میں کہا، جس پر وہ حیران رہے گی۔ ریز، میں ایسا کیسے؟ تمہیں یہ ہر حال میں کرنا ہوگا، لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو صاف بتا دو، میں خود اس الو کے پٹھے کو اپنے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ زوریز کو آج اس نے کافی غصے میں دیکھا تھا، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، اس کی بات مان گئی تو وہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کمزور ہونے لگے۔ ریز، تم میکرونی کھاؤ گے؟ میں نے بنائی ہے، بہت مزے کی ہے۔ ایزل نے بات کو وہیں ختم کرنے کے لیے ایک نئی بات شروع کی۔ خیر، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہوئی ہے، میں نے سوچا تھا شام ہم ساتھ باہر ڈنر کریں گے، لیکن اب جب تم نے میکرونی بنا ہی لی ہے تو میں کھا لوں گا، وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سجایا۔ زوریز کرسی پر آ بیٹھا۔ کھا کر بتاؤ کیسا ہے؟ وہ اس کے مخالف کرسی پر آ بیٹھی اور کہنے لگی، جس پر وہ اسے پھر سامنے رکھی میکرونی کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے پلیٹ میں تھوڑی میکرونی اور کیچپ نکالا اور پہلی بائٹ لینے لگا۔ اف ایزل، یہ کیا ہے؟ زوریز کے چہرے کے تاثرات سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایزل نے کوئی بڑی گڑبڑ کر دی ہو۔ ایزل سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ریز، کیا ہے؟ کیا اچھا نہیں بنا؟ ایزل کے سوال پر وہ اسے گھورنے لگا۔ اچھا نہیں بنا؟ تم یہ پوچھو کہ برا نہیں بنا؟ اس کھانے سے تو اچھا تھا کہ میں آج اسی کمپنی والی اسسٹنٹ کے ساتھ ڈنر کر لیتا، حالانکہ اس نے آفر بھی کی تھی۔ ایزل، جو اس وقت اس کے ہاتھ سے کاٹا لیے میکرونی ٹیسٹ کرنے لگی تھی، جس میں نمک کی جگہ اس نے چینی ایڈ کر دی تھی، وہ بھی
وہ ابھی چہرے کے عجیب زاویے ہی بنا رہی تھی جب زوریز کی بات پر بے یقینی سے اسے گھورنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ حسن نے تعجب سے ایبرو اچکائے پوچھا، جس پر وہ تھوڑا تھوڑا کترانے لگا۔ اب صحیح تو کہا ہے، اس نے مجھے آفر کی تھی، اگر وہاں چلا جاتا تو اس کے ساتھ کینڈل لائٹ ڈنر کرتا، یہ میٹھی مکرونی تو نہ کھانی پڑتی۔ زوریز کے کہنے کی دیر تھی، وہ کھا جانے والی نظر سے گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور اندر کو چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا اس کہانی میں۔ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔